آج کا مسلمان غافل ہو گیا، اپنے رب سے غافل بن گیا، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا، اپنے حقوق سے غافل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پر احکامات لازم کیے ان سے غافل، حتیٰ کہ خود رب سے ہی انسان غافل ہو چکا ہے۔ اور غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت جو ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے حسد زیادہ ہو جاتا ہے، ملامت اور پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے، انسان ملامت کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا کہ غفلت کی حسرت سے بڑھ کر کوئی بڑی حسرت نہیں ہے، سب سے بڑی غفلت کی حسرت ہے۔ امام غزالی ایک رکائے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا حضور؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا، میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور پھر مجھ سے ہی غافل ہو گیا۔ کہاں حضرت ذی النون مصری، اتنا بڑا وقت کا ولی، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنے والے، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ اے جھوٹے دعوے دار، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ صاحبوں غور تو کرو، میں اور آپ آج کس قدر اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس غفلت کے لباس کو اتاریے اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، انت فی غفلت وقلبک صاحی ذهب الامور والذنوب کماہی، تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ عمر تیری جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ملک الموت تجھے بلا رہا ہے، تیرے سر پر موت دستک دے رہی ہے اور گناہ سر پر ویسے کے ویسے۔ کم از کم اپنے رب سے غفلت کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم جو اپنے رب کی ذات کے ساتھ غفلت کا معاملہ کر رہے ہیں، اس غفلت کو چھوڑیں گے تو میں اور آپ کامیاب ہوں گے، وگرنہ ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔